آخر وہ کون تھیں جس کی آواز سے متاثر ہوئیں ملکہ ترنم نور جہاں؟ 3 دن میں 30 گانے ریکارڈ کرا کر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام کس نے درج کروایا؟ اور اس مشہور گلوکارہ کا سندھ سے آخر کیا تعلق ہے؟ 17 مختلف زبانوں میں گانے گانے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں برِ صغیر کی ایک انتہائی خوبصورت آواز کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ وہ گلوکارائے مشرق ہیں، کیونکہ انہوں نے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں ممالک کے لیے بے حد گانے گائے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آپ سب کی اور ہماری پسندیدہ رونا لیلا کے بارے میں۔ رونا لیلا کی پیدائش 1952 میں بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں ایک سرکاری ملازم سید محمد امداد کے ہاں ہوئی۔ ان کی والدہ آمینہ لیلا بھی ایک میوزک آرٹسٹ ہی تھیں۔ رونا لیلا نے اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ سندھ کے شہر کراچی میں گزارا۔ نہ صرف وہاں وقت گزارا بلکہ سندھی زبان میں بہت سے گانے بھی گائے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے سب سے پہلے شوہر بھی کراچی سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ رونا لیلا کو بچپن سے ہی ڈانس کا بے حد شوق تھا، لیکن ان کی بڑی بہن کلاسیکل سنگر تھی تو انہوں نے اپنی بہن سے کلاسیکل سنگنگ سیکھی اور اپنے اسکول میں ایک گانا گا کے سنگنگ کمپٹیشن جیت لیا۔ رونا لیلا وہ نام ہے جن کی آواز نے ملکہ ترنم نور جہاں کو بے حد متاثر کیا۔ وہ ان کی آواز کو بہت پسند کرتی تھی۔ 1970 کے عرصے میں برِ صغیر میں 400 جس کی آواز نے تہلکہ مچا رکھا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رونا لیلا کی آواز تھی۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ رونا لیلا کسی ایک زبان میں نہیں بلکہ 17 مختلف زبانوں میں گانے گانے کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں، جس میں سندھی، اردو، پنجابی، ہندی، انگلش، سرائکی اور مراٹھی بھی شامل ہیں۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ رونا لیلا نے 3 دن میں 30 گانے ریکارڈ کروا کر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا۔ رونا لیلا احمد رشدی کو اپنا گرو مانتی تھی، جنہوں نے ہپ ہاپ اور ڈسکو میوزک کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ وہ نہ صرف ان کو گرو مانتی تھی بلکہ اسٹیج پر انہی کے طرز بیاں اور انداز کو فالو کرتی تھی۔ رونا نے بہت سی پاکستانی اور انڈین موویز کے لیے گانے گائے۔ رونا لیلا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے تمام بڑے سنگرز کے ساتھ گانے گائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رونا لیلا کو شہرت پی ٹی وی پہ ضیاء محی الدین کے ہوسٹڈ شو سے ملی تھی، اور اس کے بعد رونا نے ممبئی میں بھی اپنی قسمت آزمانے کا موقع ڈھونڈا، لیکن وہ ناکام رہی کیونکہ وہاں پر لتا منگیشکر پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کے بعد رونا نے کانسرٹس کرنا شروع کر دیے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زندگی کا بیشتر حصہ کراچی میں گزارنے کے بعد رونا نے وہاں پہلی شادی خواجہ کیسر نامی شخص سے کی۔ اس کے بعد پاکستان بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت رونا واپس اپنے آبائی شہر چلی گئیں، اور یہ الگ بات ہے کہ وہاں ان کو پاکستان جیسا پیار نہیں مل سکا۔ ان کی دوسری شادی ایک انگریز ران ڈینیل اور پھر عالمگیر نامی ایک شخص سے کی، جس سے رشتہ ازدواج میں یہ آج بھی منسلک ہیں۔ ناظرین، رونا کی بہن کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسیں، جس کے بعد انہوں نے چیریٹی جمع کر کے ڈھاکہ میں ایک چیریٹی کینسر ہاسپٹل بھی کھولا۔ اور صرف یہی نہیں، لیلا کو سارک گڈ ول ایمبیسڈر فار ایڈز HIV کا رتبہ بھی مل چکا ہے، جو اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ To watch more videos, please subscribe to our channel and click the bell icon.